جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سیاست میں بھلے ہوں لیکن پہلے شاعر ہوں، جو ملک کے موجودہ حالات ہیں جس کا ذکر بار بار اشارے میں حضرت نے کیا۔ میں آخری کے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ میں یقین جانے میں صرف حاضری لگانے کے لیے آیا تھا، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے دعا لینے آیا تھا، لیکن آپ کا حکم ہوا تو میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب رہا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، چونکہ اگلے پروگرام کے لیے جانا ہے۔ آئیے دوستو ندائے ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں عورت بحیثیت بیٹی۔ عورت کی ایک نمایاں حیثیت بیٹی ہونے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ حیثیت بہت بنیادی قسم کی ہے۔ یہی بیٹی بہن بھی بنتی ہے، بیوی بھی بنتی ہے اور ماں بھی بنتی ہے۔ عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے جو مقام دیا ہے، آپ تمام مذاہب اور دساتیر کا خود مطالعہ کر لیں تو آپ لا محالہ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ مقام عورت کو اور کہیں نہیں دیا گیا۔ بالخصوص اگر اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے بیٹی کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے اسے کیا مقام دیا، تو پھر تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت الثریٰ تھی، اسلام نے اسے فوق الثریٰ پہنچا دیا۔ وہ گرد راہ تھی، اسلام نے اسے سرمۂ چشم، نور چشم بنا دیا۔ وہ کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ وہ زیب میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کاشانہ بنا دیا۔ وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا۔ وہ برباد تھی، ناشاد تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا۔ اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کو سجانا لگا دیا۔ آپ تصور کریں کہ اسلام سے قبل کس طرح سنگ دل باپ اپنی نور چشم کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، جاہلیت میں جب عورت ولادت کے قریب ہوتی تو ایک گڑھے پر بیٹھ جاتی، اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسی میں دفن کر دیتی۔ قیس بن عاصم تمیمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے جاہلیت میں 8 لڑکیاں دفن کی تھی، آپ نے فرمایا 8 کی طرف سے 8 غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس اونٹ ہے، آپ نے 8 اونٹوں کا حکم دیا۔ کبیرہ بنت ابی سفیان نے کہا میں نے 4 لڑکیاں دفنائی تھی، آپ نے 4 غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا لڑکیوں کو مجبور نہ کرو، وہ محبت کرنے والی اور گرا نقدر ہے۔ قرآن کا بیان، بیٹیوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں جو ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جاوے گا وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی،
قیامت کے دن اس زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا تو نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا تجھے قتل سے دی گئی؟ کیا کسی کو ستایا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا؟ آخر کیا جرم کیا تھا تو نے جس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ درگور کر دیا گیا؟ قرآن عظیم میں وہ منظر، وہ نقشہ بھی بڑے عجیب اور متاثر کن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان جاہلوں کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ ان کے چہرے پر نحوست اور بدبختی کی سیاہی پھیل جاتی تھی، ان کا دل غم سے پھٹنے لگتا تھا، وہ شرم کے مارے چھپتے پھرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ اپنی معصوم لخت جگر کو زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جاوے تو سارے دن ان کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے۔ جس چیز کی اس کو خبر دی گئی اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپتا پھرے، آیا اس کو ذلت پر لیے رہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو، ان کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، نہ ان سے کوئی مشورہ لیتے تھے۔ موازنہ کرے، ایک طرف تو یہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ پاپ تھی، گناہ تھی، نحوست تھی، بدبختی کی علامت تھی، وہ شیطان کی نمائندہ تھی، وہ زہریلا سانپ تھی، وہ کروا گھونٹ تھی، وہ ہاتھوں کی میل کچیل تھی، وہ پاؤں کی دھول تھی، وہ بوجھ تھی۔ لیکن دوسری طرف آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے اسے کیا عزت دی، کیا مقام دیا، دلوں میں اس کی محبت کیسے پیدا کی۔ ایک حدیث میں صاف صاف کہہ دیا گیا، جس کے کوئی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کی توہین ہونے دے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔